دیکھیں کوئی بھی تفرد کرے گا دین میں، کوئی امت قبول نہیں کرتی۔ حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ کے کچھ تفردات بیٹوں نے قبول نہیں کیے، امت کیسے قبول کرے؟ میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، اگر تم ہار گئے اور میں فاتح بن گیا تو نبی کی اولاد بچ جائے گی۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا تمہیں، میرا کیا موازنہ تمہارے ساتھ مقابلہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ سید ندوی سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، کوتاہی ہوئی۔ میرا عزیزو، تعلق کس خاندان سے؟ میں اس بات کا ہوں، نسبت کون خاندان سے؟ امام غزالی آپ سے خواب میں تشریف لے، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں نافرمان اولاد کی نسبت بھی والدین سے ہوتی ہے، ان کا نسب ختم نہیں ہوتا، ان کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، ان کا نسبی رشتہ برقرار رہتے اگرچہ نافرمان ہو۔ تم نے کیا اٹھے چیخ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں، علماء پوری دنیا کے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں وہ اختلاف اور یہ تقسیم حق پر مبنی ہے، دونوں طرف حق پر مبنی لوگ ہیں، اور دونوں طرف اہل اللہ ہے، دونوں طرف اہل حق ہے، دونوں طرف علماء دیوبند ہے، یہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی شک نہیں، اور بڑے بڑے حضرات ہیں، قداور شخصیات ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت ندوی رحمۃ اللہ سے غلطی ہوئی تھی اور ان سے کوتاہی ہوئی تھی۔ میں اس بات کا حامل ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خاک کے برابر بھی کوئی ساری دنیا کے اولیاء نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کہ جناب یہ بتائیے کہ فلاں 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 اور یہ فلاں، فرمایا ان کو گھوڑے کی ناک میں جو گرد لگتی ہے اس تک بھی کسی صحابی کے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس طرح بہت زیادہ اقوال ہیں۔ میں اس بات کا وہ ہوں، یہ جو میری گزارش اور میری رائے یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تہجد کا وقت میں فوت ہوا ہے اور اس کی شاید ہو سکتا ہے ایک دو دن میں اس کا رجوع بھی آ جائے منظر عام پر، یہ بھی ممکن ہے، اس کا توبہ طائب ہونے کا واقعہ بھی آ جائے۔ بھی تہجد پڑھ کے ایک بندہ اللہ کو پیارا ہو رہا ہے تو سمجھ لو وہ توبہ بھی کر رہا ہے، سمجھو معافی بھی مانگ رہا ہے، سمجھو وہ رجوع بھی کر رہا ہے، تبھی تو دو حصے تقسیم ہو گئے، ورنہ صحابہ کی گستاخی کون برداشت کر سکتا ہے؟ صحابہ کی شان میں ادنا سی کوتاہی کون برداشت کر سکتے؟ مسلمان ممکن نہیں، یہاں دو دڑے بن جانا، دو فرقے بن جانا، دو تقسیم ہو جانا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ توبہ کی تھی، وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو کر بنے ہیں۔ اور پھر سب سے بات میری گزارش ہے، میں اپنے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام صاحب کے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے، میرے استاد محترم نے فرمایا اگر سر سید کو اللہ نے معاف کر دیا تو ایک واقعہ کافی۔ ہم نے پوچھا حضرت کون سا؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ سر سید اپنے متعلقین، اپنے محبین وغیرہ وغیرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب دور سے آیا اور سامنے دور تھا لیکن تھا سامنے، درمیان میں کوئی آڑ نہیں تھی، کوئی دیوار وغیرہ وغیرہ۔ وہ عربی لباس پہننے، عربی جبہ پہننے اور عربی بننے آ کر کہتے ہیں میں عرب میں سے ہوں، میں نبی کی اولاد میں سے ہوں، میں لٹ پھٹ کر آیا ہوں اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے ساتھ تعاون کرے۔ اس وقت جو کچھ کرنسی تھی لاکھوں میں ہوگی، نواب تھا، سر سید چھوٹا آدمی نہیں تھا، جیسا تیسا کیسا تھا، وہ بہت بڑا امیر آدمی تھا، بہت نواب آدمی تھا۔ اس وقت لاکھوں اس کو دے دیے، اس کی جھولی نہیں بھری، سب کچھ بھر دیا، اس کی زندگی بن گئی، اس کے بارے نیارے ہو گئے۔ تو متعلقین حضرت یہ تو فراڈی تھا، 2 نمبر تھا، یہ آپ کے سامنے عربی جبہ پہننا تھا، عربی بن رہا تھا، سامنے سید بن رہا تھا۔ فرمایا کچھ بھی کرو، اس نے کہا جو نسبت بیان کر دی کہ میں نبی کے خاندان سے ہوں، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا میں اس کو خالی بھیجوں، میں نے نبی کی نسبت کو دیکھتے سب کچھ لوٹا دیا، میرے پاس جو کچھ ہوتا مزید وہ بھی دے دیتا۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت محمد تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اگر اللہ نے معاف کر دیا، ساری زندگی کے گناہ معاف اسی ایک واقعے سے کر دیں۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ وہ واقعہ نہیں پڑھا کہ بادشاہ کا شاہی پہلوان رستم میں مملکت، بادشاہ اعلان کرتا ہے رستم میں میرا رستم ہے، جو میرے ملک کا رستم پہلوان جنید، جو اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا ایسا اتنا بڑا انعام دوں گا۔ چند دن کے بعد ایک بوڑھا، ہاتھ میں رشا، آنکھوں میں بھنائی کم ہے، چلنے میں کپ کپاہٹے، چل نہیں سکتا، آ گیا میں لڑوں گا۔ اب بادشاہ نے اعلان کیا ہوا ہے، اکھاڑے کے دن متعین ہو گیا، اور بھی اکھاڑے میں آ گئے، ادھر جنید بغدادی ہے، ادھر وہ بوڑھا ہے، کان میں کہتا ہے جنید تم شاہی پہلوان ہو، میں نبی کے اولاد سے، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، اگر تم ہار گئے،
اگر تم ہار گئے اور میں فاتح بن گیا تو نبی کی اولاد بچ جائے گی۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا تمہیں، میرا کیا موازنہ تمہارے ساتھ مقابلہ، میری کیا مقابلہ، میری اس پہلوانی کے اعتبار سے میری کیا نسبت، میرا کیا جوڑ، میں کیا ٹکر کا آدمی تمہارے ساتھ، لیکن میں نبی کی اولاد میں ہوں، میرے بچے بھوکے مر۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ جب قائب پلٹتا ہے نا، جب ہدایت دیتا ہے، اس کی کمپیوٹر میں بات بیٹھ گئی، دو پیش جو کچھ کرنا تھا کہہ رہے خود گر گیا اور یہ بوڑھا بیٹھ گیا۔ میں جیت گیا، بادشاہ اعلان کر دیا، ابھی چلے گئے، میں ان کے بارے نہیں آ رہے ہو۔ حضرت جنید سوئے ہوئے تھے، اس کو بڑے بڑے اکابر نے لکھا ہے اس واقعے کو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، رات کو آپ تشریف لاتے، جنید جس طرح تو نے میرے خاندان کو بچایا، تو نے میرے خاندان کی حفاظت کی، جس طرح تو نے میرے خاندان کے پاس رکھا، اللہ قیامت تک اللہ کی لسٹ میں تیرا نام لکھے گا اور تیرے ڈنگ کے بجا دے گا۔ جنید بغدادی کو اللہ والا نہیں تھا، جنید بغدادی کوئی مقربین میں سے نہیں تھا، کاملین میں سے، میرے نبی کی اولاد کا احترام کرنے پر اللہ نے ایسا نوازا قیامت تک ڈنگ کے بجتے رہیں گے۔ میں عرض یہ کرتا ہوں، خدا کے لیے دو لڑے تقسیم ہوں گے، دونوں طرف اہل حق ہیں، اور جو شدت کر رہے ہیں وہ بھی حق پر ہیں۔ صحابہ کی شان میں ادنا گستاخی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھیں کوئی بھی تفرد کرے گا دین میں، کوئی امت قبول نہیں کرتی۔ حضرت شاہ ولی رحمہ اللہ کے کچھ تفردات بیٹوں نے قبول نہیں کیے، امت کیسے قبول کرے گی؟ تو اس میں کوئی شک نہیں، سید ندوی سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، کوتاہی ہوئی۔ میرا عزیزو، تعلق کس خاندان سے، میں اس بات کا ہوں، نسبت کون خاندان سے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ نے غالباً لکھا ہے، ایک مدینہ کا فقیہ وہ نفرت کرتا تھا ایک سید زادے سے، اس لیے کہ جوانی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس بنا پر نفرت کرتے تھے کہ نماز صحیح نہیں، روزہ صحیح نہیں، دین پر عمل نہیں، وہ تھوڑے نفرت تھا۔ ایک دفعہ رات کو سوئے ہوئے تھے، فقیہ ہے، عالم ہے، اللہ والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، نافرمان اولاد کی نسبت بھی والدین سے ہوتی ہے، ان کا نسب ختم نہیں ہوتا، ان کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، ان کا نسبی رشتہ برقرار رہتے اگرچہ نافرمان ہو۔ تم نے کیا اٹھے، چیخ ماری، دوڑ کر گئے، مدینہ منورہ کے سادات خاندان کا نوجوان اسے جا کر معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں نہیں کروں گا۔ میں گزارش کرتا ہوں بھائی، دو دھڑے ہو گئے ہمارے اہل حق کے، علماء دیوبند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا طبقہ ہے جو بھرپور پوسٹیں کر رہا ہے، بھرپور خلاف باتیں کر رہا ہے، وہ ہے حق پر۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کون برداشت کر سکتے؟ صحابہ کی شان میں ادنا توہین کون برداشت کر سکتے؟ یہ ممکن نہیں۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے امید ہے اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، اور انہوں نے توبہ کی ہوگی، اور مجھے یہ بھی امید ہے شاید ایک دو دن کے اندر ان کو توبہ، ان کو رجوع کا وہ بھی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں خاندان سید خاندان ہے، سید خاندان کی نسبت سے دیکھیں، سلمان ندوی رحمہ اللہ کو اس لیے معاف کریں، ان کے لیے استغفار کریں۔ وہ میرے چچا کا بیٹا نہیں ہے، میری پھپھے کا بیٹا نہیں ہے، میرے خالہ کا بیٹا نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں نسبت میرے نبی کی ہے۔ یار وہ ابن ثاقب صاحب کے اندر کیا واقعہ لکھے، عجیب بات لکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم، حضرت عباس تشریف لے، حضرت صدیق اکبر ہٹ گئے اور حضرت صدیق اکبر حضور کے درمیان میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عباس جب آپ سے ہم باتیں پہلے کر رہے تھے وہ بات پست ہو گئی، تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم کو کہ حضور کو کوئی تکلیف پہنچی ہے شاید ہمارے عمل سے۔ قید حضرت باتیں کر رہے تھے، آپ کی آواز پست ہوگی بہت دھیمی۔ جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت صدیق میں یا رسول آپ کی آواز پست ہوگی، ہم سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق فرشتہ آیا تھا، جبرائیل آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ آواز پست کر دو عباس کے، وہ میرا چچا ہے، صادر چچا حدیث میں والد کے قائم مقام میں میرے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں سید کا احترام کرو، میرے نبی کا خاندان ہے، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں، کتھے جھالڑیاں، کہاں ہم، کہاں سید زادہ، کیا پدی کا شوربہ، کیا جوڑ ہے ہمارا کہ ہم تنقید کریں سید زادے پر، ہم تنقید کریں نبی کی آل پر، ہم تنقید کریں نبی کے خاندان پر؟ کیا کوئی جوڑ بنتا ہے، کوئی ٹکر ہے، کوئی نسبت ہے، کوئی برابری ہے؟ وہ غلطی ہوگی خاندان کون سا ہے، کوتاہی ہوگی خاندان کون سا ہے؟ میرے نبی کا خاندان ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وظائف مقرر کرتے تھے اور زیادہ مقرر کرتے تھے اب میرے نبی کے خاندان۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اعتراض کیا، اب بجان یہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کا فرمان سنو، فرمایا
हसनैन करीमैन का इजाफा कर दिया ना अहले बदर में के टक्कर का उनका वजीफा कर, अहले बदर का था तो वजीफा ऊपर होता, हसनैन करीमैन का उनमें शामिल अदा क्या फरमाया सुनो हसनैन करीमैन की खुसूसियत, उनकी वालदा जैसी वालदा लाओ, उनके वालिद जैसा वालिद लाओ और उनके नाना जैसा नाना लाओ, फिर उनके सामने बराबरी करना, हमसरी करना, वरना कोई वो नहीं, वो सबसे ऊपर है। मेरा दीदो इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के हम मुकल्लिद हैं, इमाम आदम के पैरोकार हैं। आपको पता है क्यों कैद में डाला ये बादशाह ने? इसलिए में डाला सैयद के हक में फतवा दिया था और उस दौर में 4000 दीनार दिया था जो आज के करोड़ों रुपए बनते हैं, अगर करेंसी का तफावत के करोड़ों रुपए वो कैद में डाल दिया बादशाह। इमाम मालिक रहमतुल्लाह को जब कोड़े मारे गए अब्बासी खानदान पर मैं लोगों गवाह रहो, मैंने माफ कर दिया, मैं नहीं चाहता क़यामत के दिन मेरी वजह से मेरे नबी के खानदान के किसी बंदे के पास कुछ मैंने माफ कर दिया, चूंकि अब्बासी खलीफा थे। मेरे दीदो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के पास हजरत हसन के पोते आते हैं, फरमाया मुझे शर्म आती, मुझे हया आती, आप तशरीफ ना लाया करें, आप हुक्म फरमा दिया करें, मैं हाजिर हूँगा। ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वो फरमा रहे क्या पिद्दे की शोरबा, हम क्या, हमारी निस्बत क्या, हमारा ताल्लुक हमारा खानदान और मेरे नबी का खानदान। भाई मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने कल भी गुजारिश की थी, मैं भाई 2 हिस्से तकसीम होंगे हमारे उलमा देवबंद हैं, वो एक तरफ बड़े बड़े अकाबिर हैं, बड़े बड़े निस्बत वाले लोग हैं, और मेरा दीदो अल्लाह की रज़ा के लिए आपको पता है हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फारूक आज़म शेखैन जो नबी एक के साथ आराम फरमा रहे हैं, वो क़यामत के दिन आपके साथ उठेंगे, और जो पक्के जन्नती हैं, जन्नत के बारे में जिनका वाज़ेह बिशारत है, वो कुल्लुम वादल्लाहुल का हुस्ना का मिज़दाक है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान के टॉप पर है, उलाइका ला हुदम मिन रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफ़लिहून को सबसे ऊपर हैं। वो हज़रत अब्बास आते थे जब, तो ये पैदल उनकी लगाम पकड़ कर सवारी चलते थे, जब तो घर नहीं पहुँचते सवारी से उतर जाते थे। फारूक आज़म हम उनसे बड़े हैं, इस निस्बत का एहतराम करें, इस निस्बत का ख्याल करें, गलती किसी की नहीं होती। मैंने कल भी अर्ज किया था लो बरगत जुनूबुका अनान समा सुम्मा अस्तगफरतनी गफरत लक उबाल, ये तो आम आदमी के लिए है भाइयों मेरा दीदो, लो बरगत जुनूबुका अनान समा, आसमान तक गुनाह भर दो और फिर कह दो अल्लाह तौबा कर तो अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा, ये आम आदमी के लिए है, मेरे नबी के खानदान का क्या होगा? फरमाया इय्याकुम सकलैन अल कुरान व सुन्नती और इतरती, मैं 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, तुम इनको पकड़ोगे गुमराह नहीं होगे। उसमें कुरान और सुन्नत या कुरान और मेरा खानदान है, आप बिल्कुल हल्के ले रहे हो भाई। हमारे गुनाह हमारे करतूत क्या इस काबिल है, हम क्या इस काबिल हैं कि सैयदजादे पर तनकीद करें? हम क्या इस काबिल हैं कि वो अजीब बात लिखी, एक सैयदजादी गई गालिबन समरकंद के सबसे बड़े साहिब इल्म भी थे वो, और मुसलमान भी थे, मालदार भी थे, कि मैं सैयदजादी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा और मेरी बच्चियाँ हैं, यतीम हैं और हम ऐसे लुटे हुए हैं, ताउन करे। उसने कहा शजरा पेश करो, तुम कहाँ से सैयद हो, शजरा पेश करो। उसने कहा मैं तो लुट कर आई हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। उसने पूछा कोई और, उसने कहा मजूसी है, और इसको बड़े बड़े काफिर ने लिखा इस वाक्य को, मजूसी। वो गई मजूसी के पास, मैं नबी के ख़ानदान से हूँ, अगर आप रहम करेंगे तो मेरी बच्चियाँ भूखे मरने से बच जाएंगी। उसने कहा मैं सर आँखों पर, मैं सर आँखों, मैं नौकर, मैं खादिम, गुलाम हाजिर। इज्जत से बिठाया, इज्जत से मकान दिया, इज्जत से सब कुछ अता किया, और रात को दोनों ख्वाब देखे, वो भी ख्वाब देखते हैं। हुजूर तशरीफ़ फरमाए, वो बदबख्त जिसने कहा था सजदा पेश करो, आपसे वसम तशरीफ़ फरमा है, क़यामत का मंजर है, सारे उम्मती जाते हैं या रसूल अल्लाह आपका उम्मती, हुजूर फरमाया ठीक है ठीक है ठीक है। जब ये भी जाते हैं या रसूल अल्लाह आपका उम्मती, हुजूर ने फरमाया सजदा पेश करो, तुम कहाँ के उम्मती हो? उठा दौड़ा गया, ढूंढा कहाँ है सैयदजादी, कहाँ है वो खानदान, पता चला वहाँ मौजूदगी के बाद है। भाई खुदा के लिए जो कुछ माल चाहिए, पैसा चाहिए, जदा चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ये सैयदजादे मुझे दे दो, मैं इनकी हिफाजत करता हूँ। फरमाया जो ख्वाब तुम देख कर रहे हो मैं पहले देख चुका हूँ, मैं मुसलमान भी हो चुका हूँ। तो मेरा दीदो इस निस्बत का एहतराम करो अल्लाह की रज़ा के लिए। भाई बड़ी गलती है, बड़ी कोताही, उलमाए उम्मत कोताही को, सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी को कोई बर्दाश्त नहीं करती। उलमाए उम्मत और आम आदमी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे जाके उलमा बताए सच्चे हैं, लेकिन निस्बत को भी देखकर ख्याल भी करें आगे कौन है। हम
وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن میرے نبی کا خاندان، فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میرا خاندان. اس کو کہاں کریں گے؟ اس کو کہاں کریں گے؟ جنت میں میرے سامنے گھر بن رہا ہے علی کا، جنت کی عورتوں کے سر سیدہ فاطمہ ہے، جنت کے جوانوں کے سر سیدہ حسنین کریمین ہیں، اور جو انہی کی اولاد میں سے آپ ایسے ہلکے لے رہے ہو، ایسے لے رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے عزیزو، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ فقیہ جو نفرت کرتا تھا، فرمایا کہ نافرمان اولاد قطع تعلق ہو جاتے، نافرمان ختم ہو جاتے، نسب نامہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا ختم. تو آئیے طے کر لیجئے، میری گزارش ہے، میری التجا ہے کہ اللہ حضرت شیخ العزیز زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال کے مصنف، مدینہ منورہ میں رہے، یاد رکھے گا، سہارنپور چھوڑ کر کے. فرماتے ہیں پوری زندگی میں مدینہ منورہ گزاری، بقیہ زندگی 2 دفعہ مسجد شریف کے سامنے گیا ہوں کہ جرت نہیں ہوتی تھی، اور دونوں دفعہ سید کے ساتھ سید کے پہلو میں گیا ہوں، بغیر سید کے میں جا نہیں سکتا، میری ہمت نہیں ہے. یہ اتنا بڑے بڑے لوگ وہ کہتے ہیں. میرا عزیزو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے فوری طور پر ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں. سید زادہ جانے، سید زادے کا خاندان جانے، کوتاہی غلطی وہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکی، وہ تو اللہ کے پہنچ چکی. اور میرے نبی کا فرمان ہے، مرنے والے کے برائیاں بیان نہ کرو، اچھائیاں بیان کرو. جہاں بڑے بڑے لوگ بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آج سے طے کر لیں، آج سے طے کر لیں کہ آج کے بعد ہم کسی سید کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے. یہ میرے نبی کی نسبت ہے، میرے نبی کا خاندان ہے. سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ میرے نبی کے خاندان کا ہے. ہماری کیا نسبت اس خاندان کے آگے؟ ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا علمیت، ہماری کیا لفاظی، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ نبی کے خاندان کے طفیل ہم زندہ ہیں، اسی خاندان کے طفیل. ہمیں انسانیت کے شرف ملا، ہمیں اس امت کا شرف ملا، ہمیں اعزاز ملا، جتنی نوازشات ملی وہ تو میرے نبی کے خاندان کی وجہ سے، میرے نبی کی وجہ سے. اگر کائنات حضور وہ ہے نا حدیث، آپ چاہے اس میں جتنے وہ جمع کر لیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر کلام ہے، بڑے بڑے لوگوں کا کلام ہے. لیکن یہ تو بعض اکابر نے لکھا ہے نا کہ میرے حبیب آپ کو پیدا نہ کرتا، پوری کائنات پیدا نہ کرتا. کلام اپنی جگہ پر، لیکن لکھا تو ہے اکابر نے، وہ میرے نبی کا خاندان ہے. آج تک سلسلہ چلا آ رہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ. وجہ کیا ہے؟ میرے نبی کا خاندان ہے. وہ جہاں جہاں بھی ہوا ہے، جہاں جہاں بھی ظلم ہوا ہے، کیوں مشہور ہے، کیوں بلا نہیں پا رہی امت کہ میرے نبی کے خاندان کی نسبت ہے. تو آئیے طے کر لیجئے، آج کے بعد نبی جانے، نبی کا خاندان جانے، ہم اتنا وہ آگے نہ جائیں کہ نبی ایک قلب کو پوچھ لے کہ میرے خاندان کے متعلق گفتگو کرتے ہو، میرے خاندان کے بارے میں ایسے ہو کرتے ہو. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ نافرمان اولاد بھی نسبت ماں باپ کے ساتھ جڑتی ہے، نسبت ختم نہیں ہو جاتی، نسب نامہ ختم نہیں ہو جاتا، تعلق ختم نہیں ہوتا، خاندان ختم نہیں ہوتا. اور ہماری کیا حیثیت ہوگی پھر؟ تو میں اس لیے گزارش میں کل سے کر رہا ہوں، میں نے کل بھی گزارش کی، آج بھی گزارش کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے. آپ نہیں بھی کر سکتے نا، استغفار نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا نہیں کرتے، آپ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ان کا رجوع یہ بہت جلد آ جائے گا، ان کی توبہ بہت جلد آ جائے گی، ان کی کوتاہی غلطی پر جو کچھ وہ تھے وہ یہ بھی ازالہ اس کا ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن میں کہتا ہوں ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں. میرے نبی کا فرمان کیا ہے؟ تعریف کرو تو بخشا جائے گا. تو ہمارا کیا بگڑے گا، ہمارا کیا نقصان ہو؟ وہ فرمایا تم تعریف کرو مرنے والے کی، برائی نہ کرو. اس میں ہمارا نقصان کیا ہے؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کوتاہی اپنی جگہ پر بڑی ہے، غلطی اپنی جگہ پر بڑی ہے. امت غلطی کو قبول نہیں کرتی، امت صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کو، توہین کو، ادرسی توہین کو قبول نہیں کرتی. لیکن وہ اللہ کے پاس معاملہ پہنچ چکا ہے نا. اب کیا فرمایا کہ مرنے والے کی برائیاں بیان نہ کرو، اس کی اچھائیاں بیان کرو. پھر کم از کم آخری درجہ کیا ہے؟ خاموش رہیں. من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا، جو خاموش رہا کامیاب ہو گیا، جو خاموش رہا فلاح پا گیا، جو خاموش رہا جنت کا راستے کو من صمت نجا. یہ آخری علاج ہے. اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.